آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے معاملے پر اپوزیشن نے راجیہ سبھا کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالی۔ بھارت کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے کا جشن منانے کے لیے قائم کی گئی قومی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج ہو رہی ہے۔ آج خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اس موقع پر مبارکباد دی ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر کرن رجیجو نے خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر واکاتھون کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ملک میں اب تک 2 کروڑ 9 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ اور ہاکی میں آج شام بیلجیم میں بھارت یورپی دورے کے اپنے چوتھے اور آخری میچ میں برطانیہ کے ساتھ کھیلے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ ایندھن اور ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کے معاملے پر کانگریس اراکان کے احتجاج اور نعرے بازی کے تناظر میں راجیہ سبھا کی کارروائی دن میں 1:15 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد 11 بجے جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھڑگے نے اس معاملے پر بحث کا مطالبہ کیا۔ راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے ان کا یہ مطالبہ یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اس معاملے پر بحث نہیں ہو سکتی۔ جب شور و غل جاری رہا تو ایوان بالا کی کارروائی دن میں 1 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے آج پہلے دن کانگریس لیڈر ملکارجن کھڑگے نے راجیہ سبھا میں ایندھن اور ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ اٹھایا اور کہا کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پٹرول کی قیمتیں 100 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہیں جبکہ ڈیزل کی قیمت 80 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایل پی جی کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے جبکہ ایکسائز ڈیوٹی میں کئی گنا اضافہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے 21 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی وصولیابی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کانگریس اراکان نے اس معاملے پر بحث کا مطالبہ کیا اور احتجاج شروع کر دیا۔ کانگریس کے اراکان ایوان کے وسط میں آ گئے اور نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو نے اراکان پر زور دیا کہ اپنی اپنی سیٹوں پر واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پہلے ہی دن کوئی سخت قدم اٹھایا جائے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے ایوان میں اپوزیشن کا نیا لیڈر بننے پر کانگریس رہنما ملکارجن کھڑگے کو مبارکباد دی ہے۔ بجٹ اجلاس کے دوسرے حصے کے آج پہلے دن جناب نائیڈو نے اعتماد ظاہر کیا کہ ملکارجن کھڑگے کے وسیع اور متنوع تجربے سے ایوان کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا لیڈر ایوان میں کام کاج خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ چیئرمین موصوف نے ایوان کو مطلع کیا کہ اجلاس کے دوران راجیہ سبھا کی 8 کمیٹیوں نے پچھلے سال کے مقابلے 18 وزارتوں کے مطالبات زر کے جائزے پر اس سال 12% زیادہ وقت صرف کیا ہے۔ بھارت کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر تقریبات منانے کے لیے قائم کی گئی قومی کمیٹی تیاریوں کی سرگرمیوں سے متعلق طور طریقوں پر تبادلہ خیال کے لیے آج اپنی پہلی میٹنگ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 259 رکنی کمیٹی کی میٹنگ ورچوئل طریقے سے ہو رہی ہے۔ کمیٹی میں بی جے پی صدر جے پی نڈا اور کانگریس سربراہ سونیا گاندھی سمیت مرکزی وزراء اعلیٰ، گورنرز اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما شامل ہیں۔ سابق صدر جمہوریہ پرتیبھا پاٹل، بھارت کے چیف جسٹس ایس اے بوبدے، سابق وزرائے اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا اور ڈاکٹر منموہن سنگھ، نیز نوبل انعام یافتہ امرتیہ سین اور کیلاش ستیارتھی بھی اس کمیٹی کے اراکان ہیں۔ جموں کشمیر میں آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر مختلف یادگاری سرگرمیاں یوم آزادی 2022 سے 75 ہفتے پہلے سے شروع ہو جائیں گی۔ ان سرگرمیوں میں ثقافتی نمائش اور پروگرام، کھادی نمائش، ڈل جھیل میں شکارا ریلیاں، سیمینار، سائیکل ریلی، یوگا کیمپ، بائیک ریلی وغیرہ شامل ہیں۔ 75 آدرش پنچایتوں اور 75 آدرش بلاکوں کی بھی نشاندہی کی جائے گی جس میں منتخبہ عوامی نمائندے، نوجوان، اسکولی طلبہ، سماجی اور ثقافتی تنظیمیں، این جی اوز، سول سوسائٹی اور معاشرے کے سبھی طبقے شامل ہوں گے۔ آج خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے جس کا مقصد دنیا میں جنسی اعتبار سے برابری قائم کرنا، خواتین کی حصولیابیوں کا جشن منانا اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کی موجودگی میں اضافہ کرنا ہے۔ اس دن زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں خواتین کے غیر معمولی رول کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے، نیز معمولی خواتین کے ہمت اور عزم کے کارناموں کا بھی جشن منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے قیادت میں خواتین، کووڈ-19 کی دنیا میں ایک مساویانہ مستقبل کا حصول۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے اس موقع پر تمام خواتین کو مبارکباد پیش کی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے ہر ایک سے کہا ہے کہ وہ خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر خواتین کے احترام اور تحفظ کا عزم کریں اور انہیں بااختیار بنائیں۔ انہوں نے یہ عزم کرنے کو بھی کہا ہے کہ ہم ہر اس روایت اور پالیسی کو تبدیل کرنے کی حمایت کریں گے جو ان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے بھی اس موقع پر تمام خواتین کو مبارکباد پیش کی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر خواتین کے پرعزم جذبے کو سلام پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت کو ملک کی خواتین کی بہت سی اہم حصولیابیوں پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی سرکار کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اسے بہت سے شعبوں میں خواتین کو بااختیار بنانے کی غرض سے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر مرکز کے زیر تحفظ سبھی تاریخی مقامات پر سیاحوں کو داخلہ مفت ملے گا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر کرن رجیجو نے خواتین کے بین الاقوامی دن اور نیتاجی سبھاش چندر بوس کی وراثت کے 125 سال پورے ہونے کا جشن منانے کے لیے آج واکاتھون کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ واکاتھون دلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم سے روانہ ہوئی۔ اس موقع پر جناب رجیجو نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا سرکار کی ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف بین الاقوامی کھیل مقابلوں میں بھارتی خواتین شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور سرکار سبھی کو برابر کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ وزیراعظم کی گفتگو پر مبنی پریکشا پہ چرچا کا چوتھا پروگرام اس مہینے ورچوئل طریقے سے ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی اس کے ذریعے امتحانات کے سلسلے میں اسکولوں کے طلبہ، اساتذہ اور والدین کے ساتھ تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس پروگرام کے لیے رجسٹریشن کا عمل MyGov پلیٹ فارم پر جاری ہے اور یہ اتوار تک کھلا رہے گا۔ اسکولی تعلیم کے جموں کشمیر بورڈ نے آج 12ویں کلاس کے ریگولر کشمیر 2020 کے امتحان کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ لڑکیوں نے لڑکوں پر ایک بار پھر سبقت حاصل کی ہے اور سبھی اسٹریم میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا ہے۔ لڑکیوں میں پاس کا فیصد 83 اور لڑکوں میں 78% ہے، جبکہ پاس ہونے والوں کا مجموعی فیصد 80% ہے۔ سری نگر کی 4 لڑکیوں نے 12ویں کلاس کے امتحان میں سائنس اسٹریم میں 100% نمبر حاصل کیے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں اب تک 2 کروڑ 9 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 66,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ ادھر ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح 96.91% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 14,000 سے زیادہ مریض روبہ صحت ہوئے ہیں۔ سرکار نے کہا ہے کہ 6 ریاستوں میں یومیہ بنیاد پر کووڈ کے نئے معاملات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان ریاستوں میں مہاراشٹر، کیرلا، پنجاب، کرناٹک، گجرات اور تمل ناڈو شامل ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 11,141 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ کیرلا میں 2,100 اور پنجاب میں 1,000 سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ نیپال کے وزیراعظم KP شرما اولی کو کل بھارت میں تیار کی گئی کووڈ-19 ویکسین کوویشیلڈ کی پہلی ڈوز دی گئی۔ وزیراعظم کو کاٹھمنڈو میں تروبھون یونیورسٹی ٹیچنگ اسپتال میں ٹیکہ لگایا گیا۔ تمل ناڈو میں DMK اور CPM کے درمیان سیٹوں پر حصہ داری کا سمجھوتا طے ہو گیا ہے۔ UPA اتحاد میں موجودہ بندوبست کے تحت کانگریس کو 25 سیٹیں الاٹ کی گئی ہیں، جبکہ بائیں بازو کی دونوں پارٹیوں CPI اور CPM نیز VCK اور MDM کے پارٹیاں 6 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کریں گی۔ IUML کو 3 سیٹیں دی گئی ہیں۔ بیلجیم میں آج شام بھارت اور برطانیہ کے درمیان ہاکی میچ کھیلا جائے گا۔ بھارتی ٹیم کے یورپی دورے کا یہ چوتھا اور آخری میچ ہے۔ ہفتے کے روز تیسرے میچ میں دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ 1 گول سے برابری پر ختم ہوا تھا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے معاملے پر اپوزیشن نے راجیہ سبھا کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالی۔ بھارت کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے کا جشن منانے کے لیے قائم کی گئی قومی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج ہو رہی ہے۔ آج خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اس موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر کرن رجیجو نے خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر واکاتھون کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اور ملک میں اب تک 2 کروڑ 9 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔